اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستو، ایک مزیدار قصہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ کو کھجلی کی بیماری ہو گئی، بہت سارے علاج کیے حکیموں نے لیکن نہیں ہوا۔ دوسرے ملک سے ایک مشہور حکیم کو بلایا گیا، اس نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کہا کہ بادشاہ کو ایسے آدمی کا کرتا 3 دن کے لیے پہناؤ جو 100% خوش ہو، جس کو زندگی میں کبھی دکھ نہیں ملا ہو، بادشاہ اچھے ہو جائیں گے۔ لوگ خوش ہو گئے، گیا تو بہت مالدار رہتے ہیں، وہ مالداروں کے پاس گئے، ان سے کرتا مانگا تو مالداروں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس مال دولت سونا چاندی حویلی سب کچھ ہے، لیکن ہم 100% خوش نہیں ہیں، کیونکہ ہم کو فلانی تکلیف ہے، فلانی بیماری ہے، فلانا دکھ ہے۔ لوگوں نے اور ملکوں میں تلاش کیا لیکن وہاں بھی نہیں ملا۔ واپسی میں ایک تالاب پر رکے، وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا، لنگوٹ پہنا ہوا تھا اور بڑا خوش نظر آ رہا تھا، وہ ناچ رہا تھا، گا رہا تھا۔ لوگ اس کے پاس گئے، بادشاہ کی حالت بتائی اور اس سے کرتا مانگا تو اس آدمی نے کہا کہ آپ صحیح آدمی کے پاس آئے ہو، میں 100% خوش ہوں، لیکن میری مجبوری ایسی، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کرتا ہی نہیں ہے۔ بھائیوں میرے، خوشی مال و دولت میں نہیں ہے، یہ خدا دیتا ہے، اس لیے خدا سے مانگو۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک چور پکڑ کے لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ وہ چور رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کہا کہ حضرت میری پہلی چوری ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ چوریاں کی ہیں۔ وہ چور پھر رونے لگا، کہا کہ حضرت میں نے پہلی مرتبہ کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت عمر نے پھر کانفیڈنس سے کہا کہ نہیں، تم نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ چوریاں کی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ دباؤ آیا تو اس نے اقرار کر لیا، کہا کہ حضرت میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ چوریاں کی ہے۔ لیکن اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے حضرت عمر سے فرمایا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جب میں نے چوریاں کی تھی تو صرف اللہ کو اور مجھے پتا تھا، آپ اتنے کانفیڈنٹ کیسے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کسی بندے کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک وہ گناہوں کی حدیں پار نہیں کر دیتا، بار بار نہیں کرتا۔ مجھے لگتا آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو، چند وکیل نوجوان تھوڑے مستی کے موڈ میں تھے، وہ بوٹ میں یعنی کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی چلانے والا جو ملا تھا وہ عمر دراز بوڑھا تھا۔ نوجوانوں کو مستی سوجی تو ایک نوجوان نے مذاق اڑانے کی نیت سے کہا، چچا آپ نے ہسٹری سیکھی ہے؟ چچا نے کہا نہیں۔ دوسرے نوجوان نے پھر کہا، چچا آپ نے بایولوجی سیکھی ہے؟ چچا نے کہا نہیں۔ تیسرے نوجوان نے پھر کہا، چچا آپ نے سائنس سیکھی ہے؟ تو چچا نے کہا نہیں۔ تو سب ایک ساتھ ہنسے اور کہنے لگے، چچا آپ نے تو آدھی زندگی برباد کر دی۔ بہرحال وہ مذاق اڑاتے رہے، کشتی چلتے رہی، آگے چل کے کشتی بھور میں آ گئی، قریب تھی کہ کشتی ڈوب جائے۔ تو چچا نے نوجوانوں سے کہا، بیٹو آپ نے تیرنا سیکھا ہے؟ تو نوجوانوں نے گھبراتے ہوئے کہا، چچا نہیں سیکھا ہے۔ چچا نے کہا، میں نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی، تم نے تو پوری زندگی برباد کر دی۔ میرے بھائیوں، کبھی کسی کو کم نہیں سمجھنا، کبھی وکیل ملا نہیں بن سکتا اور ملا کبھی وکیل نہیں بن سکتا۔ خدا نے سب کو الگ الگ صلاحیت دے کے بھیجی ہے، کبھی کسی کو کم نہیں سمجھنا، خدا کو پسند نہیں ہے۔